اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید۔ لاہور کے شہر میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، تقریباً 20-22 مربع پر ہے وہ قبرستان، اور جو لوگ لاہور شہر کے باسی ہیں وہ فوراً جان جائیں گے میں کس قبرستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس قبرستان کا نام ہے میانی صاحب کا قبرستان۔ وہاں پر آپ نے کہاوتوں میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن میں نے اپنے جو بزرگوں سے سنی میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں۔ اور میرے جو مرشد ہیں انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا، کیونکہ انہوں نے یہ واقعہ خود اس وقت کے گورکن سے سنا تھا، کیونکہ وہ گورکن خود ان سے ملنے آیا تھا جس کے ہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ 65 کی جنگ کا ماحول تھا، 1965 کی وار کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ایک 120 ایئرز اولڈ 120 سالہ ایک بہت برگزیدہ خاتون تھیں، عبادت گزار، جن کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی تدفین میں کوئی اتنے زیادہ لوگ شامل نہیں تھے، لیکن بہرحال لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بڑی بزرگہ ہیں، بہت درویشہ عورت ہیں، اور لوگ اکثر ان سے دعا کرانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو خیر ان کی تدفین ہوئی۔ تدفین تھی مغرب کے بعد، لیکن پتہ نہیں جنگ کے ماحول کی وجہ سے، بمباری اور جو کیاس تھا اس کی وجہ سے ہوتے ہوتے عشاء ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد ڈیلے ہوتے ہوتے پھر رات کا 1-1:30 بج گیا۔ تو تقریباً تہجد کے نزدیک 1-1:30 بجے، فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے ان کی تدفین عمل میں آئی میانی صاحب کے قبرستان میں۔ اور آج بھی اگر آپ لاہور جائیں اور میانی صاحب کے قبرستان میں پہنچ جائیں اور آپ 120 سالہ ان خاتون کا ریفرنس دیں تو آپ کو وہ اس قبر پر لے جائیں گے۔ تو جب رات کا 1-1:30-2 بج گیا اور تدفین ہو گئی ان خاتون کی، تو جو گورکن تھا، جو لڑکا تھا، جوان لڑکا، اس کی عمر تھی تقریباً کوئی 17-18 سال اس کی عمر ہوگی، یا 20-21 سال کا تھا۔ 17-18 سال کا تھا یا 20-21 سال کا، مجھے کنفرم نہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک ہے۔ کھودی اس نے قبر، کیونکہ اس کے باپ دادا کا یہی کام تھا۔ آج بھی اسی کے والد کے جو اور بچے ہیں وہ میانی صاحب کے قبرستان کے ماشاءاللہ وہی اس کو لک آفٹر کرتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بتا ہی دیں گے ہاں وہ ہمارا خاندان سے تھا۔ تو اس نے جب قبر کھودی تو قبر کھودتے ہوئے اس کی جیب سے کچھ پیسے تھے جو قبر کھودنے کے درمیان میں قبر کے اندر گر گئے۔ اس نے قبر بند کر دی۔ جب قبر بند کر دی تو یہ آ گیا۔ اب جب اس نے اپنی اس دن کی مزدوری ٹوٹل کی تو اس کی عادت تھی کہ جس دن جو مزدوری کی دہاڑی ملا کرتی تھی اس کو ٹوٹل کیا کرتا تھا۔ اس نے جب ٹوٹل کی رقم تو اس کو پیسے کم نکلے۔ جب کم نکلے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کہا کہ شاید نیگلیجنس مجھ سے ہوئی ہے جب میں قبر کھود رہا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ قبر کی کھدائی کے دوران میں وہ پیسے گر گئے۔ اب یہ تھی اس کی غلطی۔ بھائی اگر تیرے پیسے گر گئے تھے تو تجھے ایک قبر میں جہاں آلریڈی اس کا حساب شروع ہو چکا ہے، چاہے وہ عذاب ہے چاہے وہ جزا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے بھائی یہ دیکھنے کی کہ تیرے پیسے ہیں، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، چلا گیا، اب تو کیوں ان کی قبر کھود رہا ہے، اور وہ بھی اس غرض کے لیے کہ تجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اگر تو چھوڑ دیتا تجھے اللہ اور دیتا، لیکن نہیں، وہ اپنی حرص میں اپنے پیسوں کے لیے اس نے ان خاتون کی قبر کو کھود ڈالا، اور اتنا ہی کھودنا چاہا کہ اس کو پیسے مل جائیں۔ جب اس نے قبر کھودی تو اس نے جب قبر سے مٹی نکالی تو ان خاتون کی لحد ایکسپوز ہو گئی۔ اس نے دیکھا خاتون جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور ان کے پاس سیب رکھے ہوئے ہیں، ایپلز رکھے تھے ان کے پاس۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو ان خاتون نے نیچے ہی قبر سے اوپر اس کو نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکرائیں۔
فرمایا یہ لے تیرے پیسے. ان خاتون نے اٹھا کر ہی اس کو وہ پیسے دے دیے جو اس کے گرے تھے. تو اس کو چاہیے تھا چل بھائی اب تجھے پیسے مل گئے بدبخت، تو پیسے لے، ایک تو نے پہلے غلطی کر دی کہ تو نے قبر کھود ڈالی، اس کے بعد ان خاتون نے تجھے پیسے بھی دے دیے، تو نے ان کا درجہ، ان کی منزل اور عالم غیب سے ان کو جو درجہ ملا ہے وہ بھی دیکھ لیا کہ وہ زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں. اب تو بند کر دیتا. اس نے کہا یہ سیب ہیں آپ کے پاس. وہ مسکرائیں. پھر انہوں نے اس میں سے جس نے کہا مجھے ایک سیب دے دیں آپ. وہ مسکرائیں. انہوں نے اٹھا کر ایک سیب اس کو دے دیا. یہ جنت کے سیب تھے. جیسے ہی اسے سیب ملا اس نے جلدی جلدی قبر کو بند کیا. وہ خاتون مسکراتی رہی اور وہ قبر بند ہو گئی. آج بھی وہ قبر بند ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی قبر بند کر کے آیا اب تھی اس کے اندر لالچ. پیسے تو گئے اسے بھول. اس نے کہا وہ سیب نکالا. سیب نکال کر اس نے جب سیب کو دیکھا تو اس کی جو مہک تھی، اس کی جو خوشبو تھی، اس سے یہ دیوانہ پاگل ہوئے جا رہا تھا. اس نے جلدی سے اس سیب کا پہلا ذائقہ کھایا. جیسے ہی اس نے سیب کو منہ سے لگایا اس کا ذائقہ اتنا لذیذ، اتنا شدید تھا کہ would you believe it، اس کے ہاتھ سے سیب چھوٹ کر زمین پر جا گرا. اور جب گرا تو وہ سیب غائب ہو گیا. لیکن وہ ذائقہ اس کے منہ میں تر کر گیا، سرائیت کر گیا، پینیٹریٹ کر گیا، انفلٹریٹ کر گیا. اتنا میٹاسٹیٹک سٹیج تک پہنچ گیا کہ پورے بدن میں اس کا ذائقہ سیب کے جیسا ہو گیا. یعنی اس کی پوری باڈی کی جو کرونالوجی ہے، اس کے ٹو نیل سے لے کر اس کے ہیڈ تک، اس کے بالوں تک، اس کا پورا بدن سیب کے ذائقے میں تبدیل ہو گیا. اب اس کے بعد وہ کیا کرتا کہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا تو اسے اسی سیب کا ذائقہ آتا. کاٹتے 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 اس نے اپنے پورے بدن کو، ہاتھوں کو، بازوں کو، فور ہیڈ کو، اس کے بعد ران کو، تھائز کو، جسم کو کھاتا گیا. اس کا جسم جگہ جگہ سے بلیڈ کرتا. کھانے سے اس جہاں جہاں سے کھاتا پھر اس کو کھاتا گیا اس کا زخم بلیڈ کرتا تو وہ ظاہر وہ زخم سڑ گیا. 17 ڈیز لگے، 17 دن لگے اس لڑکے کو موت آنے میں. کہتے ہیں اسی میانی کے قبرستان کے لوگ بتاتے ہیں، اس کے جو خاندان والے آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ آخری جو 5 دن تھے اس کے اتنے شدید تھے کہ اس کا خون بہتا تھا اور اس کا بدن ایسا ہو گیا تھا کہ کسی جگہ میں سے گوشت کا ایسا نہیں تھا کہ لوتھڑا نہ نکالا اس نے خود ہی اپنے دانتوں سے. اور بالکل اس کا دل رہ گیا تھا جو کہ دھک رہا تھا اور وہ پمپ کر رہا تھا، اور ظاہر دماغ تھا وہ نہیں کھا سکتا تھا، لیکن باقی جتنے اس کی ریچ میں ایکسپوزڈ اس کے ایریا تھا باڈی کا اس نے وہ جگہ کھا لی تھی کہ لاسٹ مومنٹ تک 17ویں نائٹ تک 17th نائٹ تک وہ اپنے بدن کو بائٹ کر رہا تھا اور اسی طرح بائٹ کرتے کرتے اس کی موت ہو گئی. کہتے ہیں ہم نے اس کو اسی طرح اس کی تدفین کر دی. کبھی ٹوہ نہیں لینی چاہیے، کبھی کسی کی قبر کو وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ پارسا ہے، پاک ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ٹوہ نہ لیں. اللہ نے کسی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، ہمارا وہ آپ کا نہیں، وہ اس کا بندہ تھا یا ہے یا تھی یا ہوگی اور رہے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.